بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيد الأولين والآخرين، شفيع المذنبين، وأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. صلوات علی محمد. ارباب کرم، میں نے کل کی تقریر میں تمہیداً عرض کیا تھا کہ انسانی زندگی بھوک، پیاس، غصہ و پیار، غضب و مہر، راحت، پریشانیوں میں گھرنے کے بعد ہوا و ہوس کی روشنی میں دو نقطوں کے درمیان ڈگمگاتی رہی، اور انسان ہر دور میں ایکسٹریمزم کے اوپر زندگی گزارتا آیا. یہ ایکسٹریم پوائنٹ پر پہنچنے والا، یہ افراط کی زمین پہ قدم رکھنے والا، یہ تفریط کی منزل پر سربجدو ہونے والا، یا تو غصے میں آیا تو آگ بن گیا، ٹھنڈا ہوا تو برف کو پانی بنا دیا، کھانے پہ آیا تو کھاتا چلا گیا، اور جب کھانا چھوڑ دیا تو بھوکا مرنا گوارا کر لیا. انہی دو نقطوں کے درمیان میں شعور انسانی ڈگمگاتا رہا. یہ دو ایکسٹریم پوائنٹ پر انسانیت کا سفر گو اینڈ فرو جسٹ لائک اے پینڈولم، یہی ہے ہیومن ہسٹری. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہر شے کا ایک مقام ہے. جب کوئی چیز اپنے پراپر پلیس سے ہٹ جاتی ہے تو اس کو ظلم کہتے ہیں، فساد کا سبب ہے. جو شے جہاں کے لیے ہے، اگر وہ چیز وہاں پر ہے تو درست ہے، وہاں سے ہٹا دو گے تو ظلم ہے. ٹوپی سر پر ہے، بڑی اچھی ہے، قدموں میں لا کے رکھ دو، ظلم ہے. موزی اور سوک قدموں میں ہے، بڑا مناسب ہے، سر پہ لا کے رکھ دو گے تو ظلم ہے. جو قابل محبت ہے، نفرت کرو گے تو ظالم کہلاؤ گے. جو ظالم ہیں ان سے محبت کرو گے تو خود بھی ظالم کہلاؤ گے. تو اب ظاہر ہے میں کہاں تک مثالیں دوں، بہت ہی تیزی سے آگے بڑھنا ہے ورنہ عشرہ ختم ہو جائے گا اور آپ میرے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، بات پھر ادھوری رہ جائے گی. تو اس کو زیادہ ثبوت دینے کے لیے مجھے ضرورت نہیں، ایکسپلینیشن کی کوئی خاص ضرورت نہیں. ہر شخص جانتا ہے کہ انسان ایکسٹریم پہ پہنچ جانے والا، حد سے گزر جانے والا، اپنے حدود کو پار کر جانے والا، بارڈر کو رون کی دوسری منزل پہ پہنچ جانے والا. دوستی میں، دشمنی میں، پیار میں، نفرت میں، عداوت میں، عبادت میں، دنیا میں. کبھی کڑوا بن گیا تو تھوک دیا، میٹھا بن گیا تو حلوہ بن گیا. یہ انسانی زندگی ہے. اور جب بھی انسان حدود کو پار کرتا ہے، ہنگامے جنم لیتے لگتے ہیں. اس طرح آج کا موضوع میرا، کبھی انسان دنیا میں ڈوب گیا، دنیا دار بن گیا، اور جب دنیا سے تنگ آیا تو آخرت کا ہو کے رہ گیا. یہی
مذہب کی تاریخ ہے کہ انسان اس دنیا میں اور اس کے دلدل میں اتنا پھنسا کہ آخرت کا تصور اس کے دماغ سے نکل گیا۔ اس نے یقین کر لیا کہ نہ آخرت ہے، نہ میزان ہے، نہ عدل ہے، نہ دوزخ ہے، نہ جنت ہے، نہ کوئی عادل ہے، نہ کوئی حساب لے گا، نہ پوچھ گچھ ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، بس میں ہوں اور کچھ نہیں دنیا ہے۔ کھاؤ پیو موج کرو، ڈرنک اینڈ بی ہیپی۔ کل کوئی چیز نہیں، آج لوٹ لو مسرتیں جتنی لوٹی جا سکتی ہو، عیش و عشرت میں زندگی گزارو، کیوں زندگی کو تباہ و برباد کرتے ہو؟ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اے بابر، بابر کنگ، اے بابر جتنی لذت سمیٹ سکتا ہے سب سمیٹ لے، جتنی بھی لگزری لائف کو حاصل کر سکتا ہے سب لے لے، اس لیے کہ پھر اس دنیا میں تجھے آنا نصیب نہ ہوگا۔ اندازہ لگایا، یہ وہ فلسفہ نشاط ہے، یہ وہ لگزری لائف کا اصول ہے کہ ہر دل میں کسی نہ کسی روپ میں یہ موجود ہے۔ منکر خدا بھی زبان سے کہہ دیتا ہے، میں بھی دل سے کہتا ہوں، زبان سے کہتا ہوا ڈرتا ہوں کہیں کوئی گرفت نہ کر لے۔ تو غرض اس دنیا داری کے چکر میں انسان اتنا پھنسا، اصول بنا لیا کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ دنیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سیلفشنس کا فلسفہ یہیں سے جنم لیتا ہے، خود غرضی میں ہوں اور اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، کھاؤ پیو موج کرو۔ اس فلسفہ نشاط نے، اس لگزری لائف کے اصول نے انسان کو خود غرضی کے راستے پر لا کے ڈال دیا۔ میرا مکان ہونا چاہیے، اب ظاہر ہے مکان ایک تمنا ہے، ایک ضرورت ہے، انسان کی زندگی کے لیے ایک لازمی شے ہے، لیکن جب یہ میں سوچوں گا میرا ہی مکان ہونا چاہیے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ میرے وسیع مکان کے آگے کتنے جھونپڑے اور ہٹ تھے جو تباہ و برباد ہو گئے۔ مجھے اپنے مکان کو وسعتیں دینی چاہیے، یہ 1 بیڈ روم کا ہو، 2 بیڈ روم کا ہو، 4 بیڈ روم کا ہو، یہ ڈرائنگ روم ہو، یہ کچن ہو، یہ گارڈن ہو۔ نتیجہ یہ ہوا انسان ایک ایک چیز کو حاصل کرتا چلا گیا۔ جس دن نہ ملی تھی اس دن بڑی الجھن تھی، جب وہ مل گئی پریشانیاں اور بڑھیں۔ اب تک میں غیروں کے مکان میں رہ رہا تھا، مہمان بن کے، دل کی تمنا تھی 1 روم مل جاتا کہیں سے سر چھپانے کے لیے۔ جب 1 روم مل گیا تو سوچا بڑی تکلیف ہوتی ہے، 2 بیڈ روم کا کم سے کم مکان ہونا چاہیے تھا، 2 بیڈ روم کا مکان مل گیا۔ ڈرائنگ روم بڑا چھوٹا ہے، تھوڑا سا اور بڑا ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے دیکھا انسان کی تمنائیں رینگتی رہیں، انسان پریشان ہوتا چلا گیا۔ بھئی نہیں مل رہا کیا کرو؟ کہا اوور ٹائم کرو، کسی صورت سے کچھ اور دھندہ کرو، یہ کرنے لگو وہ کرنے لگو۔ کہا دھندہ نہیں مل رہا، بڑے پریشانی ہے۔ کہا یہ بتاؤ کچھ بلیک کام بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بلیک مارکیٹنگ سے کسی صورت سے، ہمیں مکان بنانا بہت ضروری ہے صاحب، کیا بتائیں بغیر مکان کے رہ نہیں سکتا۔ اگر تھوڑے سے دھندے سے مکان مل جاتا ہے تو کون پہچانے گا کہ یہ مولوی اپنی اٹیچی میں کیا لے کے چل رہا ہے؟ تھوڑی سی حشیش، تھوڑی سی ہیروئن، تھوڑی سی بوتلیں، ادھر کا مال ادھر کرنے میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں کرے گا۔ میری ایک تمنا نے دوسری تمنا کو جنم دیا، دوسری تمنا نے تیسری تمنا کو، اور جب تمنائیں بڑھتی چلی گئیں، مجھے روپے کی ضرورت ہوئی، مجھے ویلتھ کی ضرورت پڑی، تو ظاہر ہے کہ ایک منزل پر جا کر میری پاکٹ ساتھ چھوڑ دے گی۔ جب میری پاکٹ نے ساتھ چھوڑ دیا تو مجھے قیصر صاحب کی پاکٹ پر نظر ڈالی، ان کو بھی لے لیا۔ مگر میری تمنائیں بڑھیں، ان کی دولت بھی آ کر میرے سمندر میں ایک قطرہ بن گئی۔ نتیجہ ہوا دوسروں کی دولت جب جائز طریقے سے نہ مل سکی تو ناجائز طریقہ کیا برا ہے؟ یتیموں کا مال، غریبوں کا مال، مسکینوں کا مال، مسجد کا مال، مدرسے کا مال، امام باڑوں کا مال، حسینیہ کا مال، جائز مال، ناجائز مال، بلیک مارکیٹنگ سے، بلیک میلنگ سے، کوئی بھی طریقہ ہو، مجھے زندگی گزارنی ہے، لگزری لائف، مسرت کی زندگی، عیش کی زندگی، نشاط کی زندگی۔ انسان زندگی میں ڈوبتا چلا گیا، مصیبتیں سر پہ پڑتی چلی گئیں، الجھنیں بڑھتی چلی گئیں۔ میرے گھر میں ٹی وی نہ تھا، مجھے ٹی وی ہو رہی
رہی تھی، ٹی وی چاہیے، پریشان ہوں، بیوی گھور رہی ہے، ٹی وی نہیں لائے، بچے بڑے پریشان کرتے ہیں، پڑوس میں جا کے جاتے ہیں وہ برا بھلا کہتے ہیں ٹی وی لے کے آؤ، رات دن ٹی وی اور بیوی، بیوی اور ٹی وی، پریشان ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کسی صورت سے آپ سے کہہ کے سن کے گزارش کر کے ریکویسٹ کر کے میں نے ایک ٹی وی حاصل کر لی، چھوٹی سی تھی، بڑے خوش ہوئے، بیوی بھی خوش، بچے بھی خوش۔ ایک مرتبہ پڑوس کے بچوں نے آ کے کہہ دیا آپ کا ٹی وی بہت چھوٹا ہے، ہمارا تو اتنا بڑا ہے۔ بس ہمارے بچے اب رو دیں گے پاپا ہمارا ٹی وی بہت چھوٹا ہے، پڑوس میں اتنا بڑا گلاس ہے، بڑا لا دیجئے، یہ ہمیں we don't like it۔ اب نتیجہ یہ ہوا بڑی محنت سے تو ایک لے کے آیا تھا، جب بچوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ برا ہے تو مجھے بھی برا لگنے لگا۔ بیوی نے پھر کہنا کیا بس ذرا بچوں کی ذرا سی بات کو آپ نہیں سنتے، کیسے مولوی ہیں، میرا مقدر پھوٹ گیا، کسی اور سے شادی ہوتی کوئی انجینئر ڈاکٹر لینا دینا، بڑی فرسٹ کلاس قسم کی ٹی وی لے کے آتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے بھی چاہیے، ٹی وی آ گیا، سب کچھ آ گیا، مگر پہلے دن دیکھ کے بڑے خوش ہوئے تھے، پاپا یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے نا بڑا پیارا معلوم ہوتا ہے، لیکن اب جو کلر چلا انہوں نے کہا پاپا یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے میں اچھا نہیں لگتا، برابر میں جو ہے وہ تو کلر ٹی وی ہے بڑا اچھا ہے۔ نتیجہ ہوا کہ اب وہ میرے لیے پھر وبال جان بن گیا، ایک ایک تمنا بڑھتی چلی جاتی ہے، پریشانیاں سر اٹھاتی چلی جاتی ہیں۔ جب ٹی وی نہ تھا تو ٹی وی کی ضرورت، ٹی وی ہے تو چھوٹا ہے، جب بڑا لے کے آئے تو بلیک اینڈ وائٹ ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے تو کلر چاہیے، جب کلر چاہیے تو آٹومیٹک والا ہونا چاہیے، پھر بگڑ گیا تو اور دوسرا ہونا چاہیے۔ لیکن ڈرائنگ روم کے لیے تھا، ہم بیڈ روم میں اگر سننا چاہیں گے تو کیا ہوگا، ایک یہاں کے لیے ہونا چاہیے، ایک وہاں کے لیے ہونا چاہیے۔ اندازہ لگایا آپ نے، گھر کی ضرورت تھی، گھر خریدا تھا، مگر یہ جو پیپر وال ہیں اس کا رنگ کلر اچھا نہیں ہے، دوسرا چاہیے، وہ لگایا کچھ اور برا معلوم ہونے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا سوچتے چلے جائیے، الجھنوں میں ڈوبتے چلے جائیں گے۔ بچوں نے ایک صوفہ سیٹ پسند کیا تھا، اگلے سال پھر برا معلوم ہونے لگا، اس کو چینج کیجئے، دوسرا لے کے آئیے، آپ نے جو پسند کیا وہ اچھا نہیں ہے، ہم جو پسند کر کے لے کے آئیں گے وہ اچھا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کی تمنائیں سیلاب بن کر آگے بڑھتی چلی گئیں اور زندگی اسی سیلاب میں بہتی چلی گئی۔ انسان خواہشات کو بڑھاتا چلا گیا، ضرورتیں جنم لیتی چلی گئیں، انسان کو پیسے کی ضرورت ہوتی رہی اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے انسان نے جھوٹ، مکر، فریب، دغا، وعدہ خلافیاں، اسمگلنگ، ساری تمنائیں، ایک تمنا نے سینکڑوں جرائم کو جنم دے دیا اور انسان بڑھتا چلا گیا۔ الیگزینڈر دی گریٹ اپنے ملک میں نہ رہ سکا تو دوسرے ملکوں پہ حملہ آور ہوا، ایک ملک کو فتح کر کے دوسرے ملک کی طرف بڑھا، تیسرے ملک کی طرف بڑھا اور بڑھتے بڑھتے چائنا کے بارڈر پہ آ کے رک گیا۔ کہتے ہیں کہ چین کے حاکم نے اس کی دعوت کی تو اس کی ڈش میں کچھ ہیرے، کچھ جواہرات، کچھ ربی، کچھ ڈائمنڈ یہ لا کے رکھ دیے۔ الیگزینڈر نے کہا کھانا لاؤ بابا، انہوں نے کہا آپ ہی کھائیے، کہ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا سر ہم تو یہ سوچے تھے کہ روٹیوں سے پیٹ نہیں بھرے گا تو ڈائمنڈ کھا کے یہاں آئے ہیں۔ کہا نہیں روٹیاں ہی کھائیں گے۔ تو کیا روٹیاں یونان کے ملک میں نہ مل سکیں جو اتنے ملکوں کو روند کے یہاں آنے کی زحمت گوارا کی ہے؟ آپ نے اندازہ لگائیے، انسان اپنی تمناؤں کے سیلاب میں بہتا چلا گیا، بستیاں ویران کر دی، شہر اجاڑ دیے، نہ جانے کتنے سہاگ تھے جو مٹ گئے، کتنے یتیمی کے داغ تھے جو انسان نے سہے۔ جب انسان اپنی تمناؤں کے طوفان لے کے چلا تو بستیوں کو آگ لگاتا چلا، بستیوں کو رونتا چلا۔ انسانیت کے خون پر انسان نے اپنے قدم رکھے۔ انسانوں کی جب چیخ و پکار بلند ہوئی تو اس نے قہقہے بلند کیے تھے۔ جب دنیا بھوک کو تڑپ رہی تھی تب اس نے لقمے کھائے تھے، اس کو ایک ایک پانی کے قطرے کے لیے اس نے انسانیت کو تشنہ لب رکھا تھا۔ یہ ہے انسان جس کی بنیاد صرف یہ ہے کھاؤ پیو موج کرو، صرف یہی دنیا ہے۔ اس دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں، اس کے بعد کوئی آخرت نہیں۔ اسی فلسفے نے ہٹلر کو جنم دیا تھا، اسی اصول نے چنگیز خان کو پیدا کیا تھا، اسی نظریے نے یزید کی پیدائش کی تھی، یہی خیال نمرود کی پیدائش کا موجب بنا تھا۔ تو انسان دنیا میں ڈوبتا چلا گیا اور جب دنیا سے اکتایا، پریشان حال ہوا، کلب میں جا کے دیکھ لیا، سکون نہ ملا، جام پہ جام پی کے دیکھ لیا،
سکون نہ ملا، اس لیے کہ اگر شراب کا ایک پیمانہ اسے سکون دے دیتا تو یہ دوسرا نہ پیتا۔ دنیا کے ہنگاموں سے تنگ آ کر اس نے جام و مینا اٹھایا تھا، مگر بڑی پریشانی یہ ہے کہ پہلے دن شراب پی تھی تو ذہنی سکون ملا تھا، دوسرے دن شراب پی تھی تو کچھ اور مزہ آیا تھا، مگر پریشانی یہ ہے پہلے دن اتنی پی تھی تو ذہنی الجھنیں دور ہو گئی تھی، جب یہ عادی ہو گیا تو 1 مہینے کے بعد اتنی پینے لگا تب کہیں وہ مزہ آیا، 1 سال کے بعد اتنی پیتا ہے تب کہیں مزہ آتا ہے، اور ایک منزل وہ بھی آتی ہے یہ پیتا چلا جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہوا کہ یہ اب الکحولک ہو گئے، اب یہ بیچارے شراب پینے کے بعد بھی ذہنی سکون حاصل نہ کر سکے۔ یہ تھا دنیا کا وہ اصول کہ جس سے انسان دنیا میں غرق ہوتا چلا گیا اور اسے ذہنی سکون نہ ملا۔ اس نے دولت حاصل کی، یہ ایک امریکہ کا مالدار انسان بنا، اس نے جام و مینا اٹھائے، کلب آباد کیے، ڈینس کیے، رات دن ناچا، رات دن پاگلوں کی طرح دولت لٹاتا رہا، کماتا رہا، لٹاتا رہا، لیکن اگر عالیشان مکان، اچھی دولت، بہترین کار، ٹکل ٹافی لائف، بہترین ویل وارنش روم، بہترین ڈزنی قسم کی لائٹ اسے سکون دے دیتی تو یہ امریکہ کا نوجوان کبھی ہپی بن کے نہ نکل پڑتا۔ اب نہ مکان میں جی لگتا ہے، نہ کار میں، نہ اچھا لباس پہنتا ہے، نہ بہترین سوٹ۔ کل تو لباس کے خاطر اس نے دنیا کو ختم کیا تھا، آج یہ پھٹا ہوا لباس، یہ بدبودار زین، یہ رگڑی ہوئی اچھی طرح پھٹی ہوئی چاروں طرف سے، کیوں؟ اس لیے کہ اب ذہن نے انتقام لینا شروع کیا۔ یہ ایکسٹریم پہ پہنچا تھا جب یہ لذتیں حاصل کر رہا تھا، اب یہی لذتیں اس سے ریونج لے رہی ہے، یہ ہر چیز کو ٹھکرا رہا ہے۔ اب مکان نہیں چاہیے، کار نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، بیوی بچوں کی کوئی ضرورت نہیں، اب یہ چلا نکل کے شانتی کی تلاش میں، سکون کی جستجو میں، راحت کی تلاش میں، جہاں سکون مل سکے۔ کبھی بھارت گیا، کبھی تبت گیا، کبھی بنارس گیا، کبھی سادھو بنا، کبھی افیم پی، کبھی گانجا پی، کیوں؟ سکون مل رہا ہے۔ تو اگر ہپی بن کے سکون مل گیا ہوتا تو یہ ہیروئن کھانے کی کیا ضرورت تھی، حشیش کھانے کی کیا ضرورت تھی، نشہ استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نشہ ہے کیا؟ دکھے ہوئے دل کو تھوڑی دیر کے لیے سلا دیتا ہے، جب نشہ اترے گا دل اور پریشان ہوگا۔ 1000 غم تھے، اس میں شراب کو ایڈ کر کے 1001 بنا دیا۔ یہ ہے انسانیت کا مستقبل کہ یہ دولت کا متوالا ہوا تھا، فطرت نے ریونج لیا اور یہ دولت کو چھوڑ کر اب دنیا کی طرف ہٹ کے بھاگا۔ کیا ہوا کہ اب ہر چیز سے اس کا رشتہ کٹ گیا۔ اب جا کر تبت کے کسی بلند پربت و پہاڑ پہ بیٹھ کر سکون کی جستجو میں نظر اٹھا کر خدا کو تلاش کرنے کی فکر کر رہا ہے کہ کہیں سے خدا مل جائے۔ بیوی کو طلاق دی، بچوں کو چھوڑا، مکان سے رشتہ ٹوٹا، ماں باپ سے تعلق نہیں، عزیز و اقارب سے سمبند نہیں، قوم و ناتا کوئی چیز نہیں، بس سکون چاہیے۔ اللہ اللہ گوشائے عافیت میں، پہاڑ کے دامن میں، تنگ و تاریک کوٹھلیوں میں، بیوی بچوں ذمہ داریوں سے دور، ایک جنگل اور صحرا میں بیٹھا ہوا خدا کو یاد کر رہا ہے، من کو سکون دینے کے لیے۔ دونوں نقطے آپ نے ملاحظہ فرمائے، جب دنیا میں ڈوبا تو آخرت کو بھول گیا، جب آخرت کی طرف چلا تو دنیا کو بھول گیا۔ یہ تھی منزل انسان کی۔ ہر دور میں انسان 2 رخ اختیار کرتا چلا، دنیا میں ڈوبا تو قارون بن گیا، اور جب دنیا سے نکلا تو راہب بن گیا۔ راہب، نہ بیوی، نہ بچے، نہ دوست، نہ عزیز و قریب، نہ مکان، نہ در، نہ دریچہ، نہ پڑوس، نہ ہمسایہ، نہ عزیز، کچھ نہیں۔ اب ہر چیز سے الجھن محسوس ہونے لگی۔ یہ تھے 2 مقام۔ اب ذرا اس کے ایفیکٹ ملاحظہ فرمائیے، کچھ بیان کر چکا ہوں، کچھ الگ الگ۔ اگر دنیا کے اندر لگزری لائف کا اصول اختیار کر لیا جائے تو اس کے معنی ہے کہ آخرت کا انکار کرو اور دنیا میں ڈوب جاؤ۔ جب ہر انسان اس پر اتر آئے گا کہ کھاؤ پیو موج کرو، ڈرنک اینڈ بی ہیپی، کھاؤ، کیا کیا کھاؤ، جو ملے کھا لو، تو نہ کھانے کی انتہا، کھاتے رہے،
پہلے اپنا مال کھایا، جب ختم ہو گیا تو ان کا مال کھایا، ان کا ختم ہو گیا تو ان کا مال کھایا، ان کا نتیجہ ہوا کھاتا رہا۔ کھاؤ پیو، جب پینے پہ آیا تو پیتا رہا، پانی پیا، شربت کیا، کوک پیا، یہ پیا، وہ پیا، کچھ نہ ملا، خون پیا، اور جب پیتے پیتے سکون نہ ملا تو خود کو پی گیا، پھر بھی سکون نہ ملا۔ کھاؤ پیو، بی ہیپی، خوش رہو۔ یہ خوش رہنا کیا ہے؟ اس کی نہ کوئی لیمٹ ہے۔ ستا کے خوش، گھر جلا کے خوش، یتیم بنا کے خوش، دوسرے کو دکھ کر کے خوش، بیوہ بنا کے خوش، لاشوں کو رون کے خوش، اس لیے کہ جب خوش ہونے کی کوئی لیمٹ نہیں ہے تو یہ دنیا کو جلا کے بھی خوش رہے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ دنیا کا یہ اصول کہ ایٹنگ اینڈ بی ہیپی کس قدر غلط، تو اب ضرورت ہے کہ اس کا کریکشن ہونا چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے۔ دنیا کا اصول اگر اختیار کیا جائے گا تو جھلس کے رہ جائے گی یہ دنیا، ہپی بن جائے گا انسان، نتیجہ یہ نکلے گا۔ تو اب اس کی اصلاح ہو۔ اب اصلاح وہی کر سکتا ہے جو گھٹے ہوئے انسانیت کو ابھار کر نقطہ عدل پہ لا کے رکھتے ہیں۔ اسلام نے کہا کھاؤ، ہم کھانے کو منع نہیں کرتے، کھاؤ۔ اچھا کھانے لگے، اسلام کو کچھ کھانے سے پریشانی تو نہیں، کہا کھاؤ۔ کہا پیو، اچھا پینے سے بھی نہیں روکتے، کیا پینے سے بھی نہیں روکتے، کھاؤ پیو۔ بی ہیپی، کہا ٹھہر جاؤ، یہیں ہمیں کریکشن کرنا ہے۔ کبھی کھانے پہ پابندی، پینے پہ پابندی نہیں، کھاؤ پیو۔ بی ہیپی کہ ذرا سنو، یہیں سے ہمیں تمہیں اصلاح کرنی ہے۔ قرآن نے آواز دی کلو واشربو، کھاؤ، کلو کھاؤ، واشربو پیو، ولا تسرفو، زیادتی مت کرنا، کھاؤ دیکھ کے کھاؤ کہ کیا کھا رہے ہو، کھاؤ تو دیکھ کے کھاؤ کیا کھا رہے ہو، حلال کھا رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو۔ کھانے میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کھانے کے لیے منع نہیں کیا، حلال چیزیں کھانا، حرام نہ کھانا۔ تو جب یہ کہا کہ حلال کھانا حرام نہ کھانا، تو اب انسان کا ذہن رزق کی طرف نہیں ہے، رازق کی طرف ہے۔ اس لیے کہ یہیں سے فرق ہوتا ہے ایک انسان میں اور ایک جانور میں۔ جانور بھی کھاتا ہے، بھوک لگی اور کھا لیا، کس کا کھایا ہے، کیا کھا رہا ہے، جانور نہیں سوچتا کہ یہ گھاس تیرے مالک کی ہے کسی اور کی، اپنی ہے یا پرائی، حلال ہے یا حرام، پاک و پاکیزہ ہے یا نجس، کچھ نہیں، وہ جانور ہے، اسے بھوک لگی ہے، وہ کھائے گا، کسی کا بھی مال ہو۔ تو انسان کو بھی بھوک لگی، وہ کھا لے، تو اس میں اور جانور میں فرق کیا ہوا؟ بس جو بھوک کے آگے مجبور ہو کے ٹوٹ پڑے وہ جانور ہے، اور جو بھوک کے آگے سوچنے لگے کہ کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں، وہ انسان ہے۔ کہ بھوک لگ رہی تھی، کھا لیا، ٹیکر پہ سامنے تھا، کہا حلال کھایا حرام، یہ یورپ میں نہیں چلتا، یہ تب انڈیا پاکستان میں چلتا ہے۔ ہم نے اندازہ لگایا تو معلوم ہوا کہ انڈیا پاکستان میں ہم مسلمان تھے، اور جب لندن میں آ گئے تو وہ ہو گیا کہ جس کو بھوک لگے اور پل پڑے۔ تو ترقی کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر انڈیا میں کھاتے تھے بغیر سوچے ہوئے تو یہاں سے ریسرچ کر کے کھانا چاہیے۔ یہ بتائیے کہ کیا 2 منٹ میں آپ لوگ آگے کھسک کے ان پر رحم کر سکتے ہیں؟ جلدی جلدی پلیز۔ ہاں اوپر آ جائیے، بس آ جائیے، اوپر آ جائیے تھوڑے سے۔ اور آگے گزر جائیے۔ درود پڑھتے رہیے، بڑھتے رہیے، بڑھتے رہیے، درود پڑھتے رہیے۔
یہ جگہ ادھر خالی ہو گئی ہے جناب کاظمی صاحب، یہاں پر 10-15 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، مگر جلدی آ جائیں ذرا وہ. ہاں یہ بات کہی ہے انہوں نے، حیدر کرار کے غلام آگے بڑھتے ہیں پیچھے نہیں ہٹتے. ہاں ارباب کرم توجہ، کھاؤ، کھانے کے لیے ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ کا رزق ہے زمین کے اوپر کھاؤ، مگر جب کھاؤ تو دیکھ کے کھاؤ کھانے کی چیز ہے یا نہیں، حلال ہے یا نہیں، حرام ہے یا نہیں. بس جو دنیا کی چیزیں کھا رہا ہو مگر نظر آخرت کے اوپر ہو. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر دنیا کا کھانا کھانا ہو تو آخرت کو بھول جاؤ، یا آخرت کیسے ہو جاؤ کہ دنیا کو بھول جاؤ. اسلام کہتا ہے دنیا میں رہو نظر آخرت پہ رہے، رزق سامنے ہو رزاق پر نظر رہے. اے کریم یہ رزق تو نے دیا ہے تو یہ دیکھ کے کھاؤں گا کہ تجھے بھی پسند ہے یا نہیں. اس لیے کہ جب تو نے حلال بھی بنایا ہے حرام بھی بنایا ہے تو تیرے حکم کے ہوتے ہوئے یہ بندہ حرام چیزیں کیوں کھائے جب حلال موجود ہے. تو لہٰذا بس یہیں سے فرق پتا چلتا ہے بندے کا اور غیر بندے کا، یہیں سے تمیز ہوتی ہے کہ دنیا دار ہے یا مسلمان ہے، پتا چلتا ہے کہ انسان ہے یا انسان سے ہٹ کر کوئی چیز ہے. بھوک ہو اور ٹوٹ پڑے تو بس جانور ہے، اور بھوک ہو تو معبود کو دیکھے تو مسلمان ہے. تو لہٰذا اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھوک اپنی جگہ پر، لیکن یہ دیکھ کے کھاؤ کہ حلال ہے یا حرام ہے. کہا میاں گوشت سب برابر ہیں، میٹ سب برابر ہیں، اس میں کیا رکھا ہے کہ یہ یوں ہے یہ یوں ہے. کہا یہ بھی مرا ہوا ہے وہ بھی مرا ہوا ہے، یہ حلال کیسے ہو گیا وہ غیر حرام کیسے ہو گیا. یہ اس دور کے اندر پڑھا لکھا ذہن ہم سے سوال کرتا ہے کہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے. ہم اندازہ لگا کیا. اب یہ چیزیں سمجھ سے تعلق ہے اس کا یا شرافت انسانی سے تعلق ہے اس کا. میں نے ایک جملہ کہا ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ منبر نہیں ہے. اس کا تعلق لاجک سے نہیں ہے، شرافت انسانی سے ہے. اگر ہر منزل پر انسان یہی پوچھنے لگا کہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے تو دنیا میں آگ برسنے لگے. میں نے کہا کہ منبر پہ اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا اس کے اندر. اس کا تعلق انسان کی شرافت سے ہے، اس لیے کہ دیکھنا یہ ہے کہ تم اس کے بندے ہو، یہ رزق ہے. قدرت یہی دیکھنا چاہتی ہے کہ بھوک میں تم میرے کتنے ہو اور اس کے کتنے ہو. اگر کھاتے وقت تمہیں رزاق کا خیال نہیں آتا تو یہ لقمہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ بھی ذبح کیا ہے یہ بھی ذبح کیا ہے، انسان کی ضرورت نے اس کے گلے پر بھی چھری پھیری ہے اس کے گلے پر بھی چھری پھیری ہے، مگر تمہیں حق کیا تھا اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے دوسرے کی زندگی کو ختم کرنا. تمہیں رائٹ کس نے دیا تھا کہ اپنی حیات کو باقی رکھنے کے لیے دوسرے کی زندگی ختم کر دو. یہ حق ہم نے تمہیں دیا تھا کہ تم اپنی زندگی کو بچانے کے لیے میری بنائی ہوئی دوسری زندگی کو ذبح کر سکتے ہو. لیکن ذبح تو کرو لیکن نظر بھوک پر ضرورت پر نہ ہو، معبود کے حکم پر ہو. تو لہٰذا چھری گردن پر ہو مگر نام خدا کا زبان کے اوپر ہو کہ میں ذبح کر رہا ہوں مگر تیری دی ہوئی نعمت ہے. بس جو بھوک میں ٹوٹ کے خدا کو بھول جائے وہ درندہ ہے، اور جو بھوک کے وقت معبود کے احسان کو رکھے کہ تیرا اگر احسان نہ ہوتا تو تیرا نام نہ لیتا، تیرا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ تیرا ہی دیا ہوا یہ. تو اس کا تعلق ہے شرافت انسانی سے، اس کا تعلق ہے شرافت انسانی سے، اور اس کا تعلق ہے سویلائزیشن سے، اس کا تعلق ہے کلچر سے. آپ ہمارے ہندوستان کے جاہلوں کو یوں ہی بیوقوف کہتے ہیں کہ نہ میاں یہ سوری بولتے ہیں، نہ ایکسکیوز بولتے ہیں، نہ تھینک یو بولتے ہیں. ٹکٹ لے لیا، ٹکٹ پیسے لو، ٹکٹ لے کے چلے گئے. انسیولائزڈ ہے. کیا سویلائزیشن کیسی ہے؟ پلیز سر ٹکٹ، پلیز کہہ کے آپ نے ٹکٹ مانگا، آپ نے پیسے دیے، اس نے ٹکٹ دے دیا. آپ تھینک یو کیجئے ورنہ بد اخلاق مانے جائیں گے. اس میں تھینک یو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں ٹکٹ کی ضرورت ہے، ہم نے پیسے دے دیے، اس نے ٹکٹ دے دیا، اس میں تھینک یو کیوں کریں؟ کہا ٹھیک ہے کام چل جائے گا مگر جاہل کہلاؤ گے، بیوقوف کہلاؤ گے، انسیولائز کہلاؤ گے، ان کلچر کہلاؤ گے، جاہل کہلاؤ گے. سبحان اللہ. بس میں بیٹھ کر
آپ ہمیں شرافت سکھاتے ہیں کہ یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ عقل مندوں کا کام ہے، اور ہم مذہب میں لا کر یہ کہتے ہیں کہ اگر بغیر اللہ کے نام کیے ذبح کر دیا تو جاہل کہلاؤ گے، معبود کا نام لے کے ذبح کیا تو مسلمان کہلاؤ گے۔ آپ اپنے بنائے ہوئے نظام پہ تو کہتے ہیں کہ مینر یہ ہے، سسٹم یہ ہے، کسٹم یہ ہے، اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، اور مذہب کے اندر آ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ مینر یہ ہے، سسٹم یہ ہے، کلچر یہ ہے، اخلاق یہ ہے، مذہب یہ ہے، احسان شناسی یہ ہے، معبود شناسی یہ ہے، انسانیت شناسی یہ ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں مولوی لوگ بہت نیرو مائنڈیڈ ہوتے ہیں، ان کو کیا معلوم۔ اب قطع نظر اس کے کہ جو چیز آج دنیا میں کھائی جاتی ہے وہ صحت پہ اثر کیا ڈالتی ہے وہ الگ چیز ہے، اخلاق پر اثر کیا ڈالتی ہے وہ الگ چیز ہے، روح پر اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے۔ اس لیے کہ انسان کی زندگی دو چیزوں سے مل کے بنی ہے، ایک جسم ہے، ایک سول ہے، ایک روح ہے، ایک جسم ہے۔ جو بھی چیز انسان کھاتا ہے، جو بھی چیز انسان سنتا ہے، اس کے دو ڈائریکشن ہوتے ہیں جہاں پر وہ ایفرٹ ڈالتی ہے، ایک جسم کے اوپر، ایک روح کے اوپر۔ ہر خبر جو آپ سنتے ہیں اس کے دو ریئیکشن ہوتے ہیں، ایک باڈی کے اوپر، ایک اسپرٹ کے اوپر۔ ہر چیز جو آپ کھاتے ہیں اس کے دو ایفیکٹ ہوتے ہیں، ایک جسم کے اوپر اور ایک احساس کے اوپر، روح کی طرف۔ آپ سنیما چلیں تو اس کے دو ایفیکٹ ہوں گے، ایک جسم پر، ایک روح پر۔ مسجد چلیں تو اس کے دو اثر ہوں گے، ایک جسم پر، ایک روح کے اوپر۔ جو بھی لقمہ آپ کھاتے ہیں اس کے دو اثر ہیں، اگر حلال لقمہ ہے تو روح مردہ ہو جائے گی، حلال ہے تو روح زندہ ہو جائے گی۔ اب اس بات کو کسی لیبارٹری کے اندر انالائز نہیں کر سکتے آپ، اس لیے کہ ڈاکٹر نے جسم دیکھا ہے، روح نہیں دیکھی۔ تو اب اگر یہ جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر سے مشورہ لیتے ہیں، اور جب وہ مشورہ دیتا ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے جو یہ کہیں کہ یہ کیوں ہے اور یہ کیوں ہے۔ یہ ٹیبلٹ کھائیے، یہ شربت پیجئے، ٹیبلٹ کھانے کے 3 دن تو کچھ نہ کھائیے، یہ دوا سونے سے پہلے، یہ سونے کے بعد۔ کیا آپ کو یہ حق ہے جو ڈاکٹر سے جا کے بحث کریں کہ واہ سبحان اللہ، سونے سے پہلے سونے کے بعد میں کیا رکھا ہے، جسم میں جا رہی ہے کسی ٹائم بھی ڈال لیں گے، اس میں کیا رکھا ہے؟ تو ڈاکٹر کہے گا کہ مجھے مشورہ دینا ہو تو ذرا کلینک سرجری سے دور ہٹ جاؤ۔ تو جسم کا ڈاکٹر جب کوئی حکم دے تو آپ اطاعت کے لیے سر جھکا دیتے ہیں۔ معبود اگر کسی رسول کو بھیجے اور وہ روح کی ہدایت کرے تو آپ کو حق کیا ہے کہ یہ بھی ایسا ہے، یہ بھی ایسا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایفیکٹ جانتا ہے کہ اس دوا کا ایفیکٹ کیا ہوگا۔ تو ایک ڈاکٹر جب دوا کا ایفیکٹ جانتا ہے کہ یہ 2 ٹیبلٹ کھا لو، کہا اگر جب 2 ٹیبلٹ کھا سکتے ہیں صبح کو تو اگر 10 کھا لیں اسی وقت تو ٹائم بچے گا یا نہیں بچے گا؟ کہا یہ جو بوتل میں آپ نے ہمیں دوا دی ہے کہ اتنی پیو، تو ظاہر ہے کہ ول ٹیک اے لانگ ٹائم، اگر ہم ایک ہی وقت میں ڈال لیں تو پریشانی کیا ہے؟ تو رہیے پیٹ میں جا کے بالکل صحیح کر دے گی۔ کہا بالکل صحیح کر دے گی، پھر کبھی بیمار ہی نہیں ہوگے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اس چھوٹے سے جسم کی اصلاح کے لیے ڈاکٹر اگر کوئی ارینجمنٹ کوئی کرتا ہے، کوئی سسٹم بناتا ہے، کوئی قانون بناتا ہے، تو مریض کو حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ تم غلط کہہ رہے ہو یا صحیح کہہ رہے ہو۔ اس لیے کہ اگر آپ نے ڈاکٹر کو چیلنج کیا تو آپ مریض کیسے ہیں؟ بسم اللہ چیئر پہ بیٹھ جائیے۔ تو جب مریض حق نہیں رکھتا ڈاکٹر کو چیلنج کرنے کا، تو پھر روح کا مریض بھی حق نہیں رکھتا معصوم کو چیلنج کرنے کا۔ بس فرق یہ ہے کہ جب جسم دکھے تو دنیاوی ڈاکٹر کو آواز دو، اور جب روح دکھے تو معصوم کو پکارو، مذہب کو آواز دو، الہی کانسٹیٹیوشن کو پکارو۔ تو قدرت کہتی ہے کھاؤ، کھانے کے لیے کوئی پابندی نہیں، مگر دیکھ کے کھاؤ حلال کون ہے، حرام کون ہے، مکروہ کون ہے، مستحب کون ہے۔ اور جب کھاؤ تو بسم اللہ کہہ کے کھاؤ۔ یہ بسم اللہ کہہ کے کھانا کیا ہے؟ تم سمجھے نہیں۔ یہی ذہن کی تعمیر کرے گا۔ لقمہ کھا رہے ہیں پیٹ کے لیے، روح کو بھی غذا ملنی چاہیے۔ تو لقمے نے جسم کو طاقت دی، بسم اللہ نے روح کو وٹامن دیے۔ دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ یہ ہے اسلام کی چیز۔ دنیا ایکسٹریم پہ پہنچی، دنیا ہے تو بس دنیا، اور آخرت کی طرف چلی تو سجدے ہیں بس سجدے۔ جب دنیا کی طرف جھکی تو آخرت کو بھول گئی، اور جب انسان آخرت کی طرف چلا تو دنیا کو بھول گیا۔ اسلام نے کہا جس نے دنیا کو چھوڑا آخرت کے لیے
اور جس نے آخرت کو چھوڑا دنیا کے لیے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دنیا میں رہو مگر آخرت کو نہ بھولو، آخرت کی طرف جھکو مگر دنیا کو نہ چھوڑو۔ لباس پہنو، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں ننگے نہ رہنا، اچھا لباس پہننا، بے تین کپڑے دھلے ہوئے ہوں۔ گندا مسلمان دنیا میں رہنے کا حقدار نہیں ہے۔ تمہارے جسم پر عالی شان کپڑے ہونے چاہیے۔ سرکار دو عالم کی حدیث ہے کہ تمہارے جسم پر اتنے ہائی کلاس سوٹ ہو کہ جس بزل میں، جس میٹنگ میں، جس محفل میں، جس ماحول میں جاؤ زینت محفل بن جاؤ۔ دنیا تمہارا نظر اٹھا کے دیکھے کہ یہ کون آ گیا کہ جس کا ہائی کلاس ڈریس ہے۔ تو اگر اسلام کو دنیا پسند نہ ہوتی تو اچھا لباس پہننے کا حکم کیسے دیا جاتا؟ سر میں تیل لگاؤ، یہ جھاڑ جھنکاڑ بش جیسے بال نہ بنانا، ہپی سٹائل نہ بننا، شریف معلوم ہو وہ لباس پہننا، شریف معلوم ہو ویسا سر میں تیل ڈالنا، آنکھیں تمہاری صاف ہوں، منہ سے تمہارے بدبو نہ آنی چاہیے، تم برش کرنا، مسواک کرنا، ہر کھانے سے پہلے منہ کو دھونا، کھانے کے بعد منہ کو دھونا، اس طرح شرافت سے بیٹھنا، اس انداز سے کھانا۔ انصاف سے بتائیے اگر اسلام کو تمہارے اچھے لباس سے نفرت ہوتی یہ کیوں کہتا کہ نماز پڑھتے وقت اچھا لباس پہن کے پہننا؟ میں نے اندازہ کیا لگایا کہ اگر آفیسر سے ملوں تو اچھا لباس پہن لوں، دوست سے ملوں ذرا سوٹ پہن لوں، آفس میں جا رہا ہوں بہترین قسم کا لباس پہن لوں، اور جب نماز پڑھنی ہو ذرا لنگی رہنا میں کپڑے اتار کے نماز یعنی جب دنیا سے ملوں تو اچھا ڈریس اور معبود سے ملوں۔ قرآن نے کہا، رسول نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو سج دھج کے پڑھنا، خوشبو لگی ہوئی ہو، مسجد کی طرف جانا تاکہ دنیا تمہیں دیکھے کہ ہاں کوئی زندہ قوم راہوں کو مہکاتی ہوئی چل رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا؟ اب ایک بات کہہ دوں، خدا کرے کوئی برا نہ مانے، مردوں کو حکم دیا کہ جب مسجد جاؤ تو عطر لگاؤ، عورتوں کو منع کیا کہ صرف اپنے شوہروں کے سامنے خوشبو لگانا۔ ہماری شریعت میں یہاں تک کہا کہ اگر تم غیر مرد کو سنگھانے کے لیے خوشبو لگاؤ تو سنت ہے کہ غسل کرو، اس لیے کہ گناہ سرزد ہو گیا۔ اسلام نے ہر قسم کی خباثتوں سے رجس سے بچایا۔ حضور کو ایک حدیث، اچھا لباس پہنو، اچھا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، عطر سے بساؤ۔ ایک جملہ کہا ہے سرکار نے، قسم خدا کی کتنا قیمتی، اس دور کے زمانے کے یہودیوں کو کہا، اس زمانے کے نہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو گندے نہ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ گندے یہودیوں کی طرح تم بھی بن جاؤ کہ جن کے مردوں کی گندگی ان کی عورتوں کو آوارہ بنانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ ملاحظہ فرمایا حضور کی حدیث ہے، یہودیوں کی طرح گندے نہ رہنا جن کے مردوں کی گندگی نے ان کی عورتوں کو آوارہ بنا دیا۔ اس دور کے یہودیوں پہ تو جو بھی مرد، جو بھی مسلمان غلاظتوں میں زندگی گزارے گا اپنے گھر کی عفت کا محافظ نہیں رہ سکتا۔ اچھا لباس ہو، اچھا مکان ہو، مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں میں سے یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے کہ تمہارا مکان ایئری ہو، کھلا ہوا ہو، سنی ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہاری سواری کا جانور اتنا حسین ہو کہ جس راہ سے گزر جاؤ دنیا کی نگاہیں خاک پا بن کے لوٹنے لگیں۔ سواری کا جانور، اس زمانے میں اگر سواری کا جانور گھوڑا تھا تو اس زمانے میں بہترین چمکتی ہوئی مرسڈیز گاڑی ہے۔ رسول کی حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ لندن کی سڑکوں پہ بہترین قسم کا گھوڑا لے کے، مفہوم انداز یہ ہے کہ مسلمان کو دنیا دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یہ لیزی ڈل قسم کی قوم ہے کہ جس کے پاس عمل کے لیے کوئی نمو، کوئی حرکت نہیں ہے۔ لہٰذا اسلام نے دنیا میں ڈوبنے کے لیے یہاں تک کہا کہ رزق کو کماؤ، صبح نماز پڑھو، دکان کھول دو۔ یورپین اسٹائل سے 9 بجے آنکھ کھول کے 10 بجے دکان نہ کھولنا، سورج کی بھی آنکھ نہ کھلے جب مسلمان کی دکان کھلنی چاہیے۔ مشقت میں ڈوبو، محنت میں ڈوب کے، پسینے سے ڈوب کر
اپنا رزق حاصل کرو۔ مدینہ ہے، گرمی کا زمانہ ہے، لوہیں ہیں، شعلہ فشاں ماحول ہے، شرربار زمین ہے، آسمان سے آگ برس رہی ہے، اور اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں آپ کا چھٹا امام صادق آل محمد گدال ہاتھ میں لیے ہوئے زمین کو کھودنے میں مشغول ہے، سر کا پسینہ قدموں میں بہہ رہا ہے۔ امام کو پسینے میں ڈوب کر دیکھ کر ایک مرتبہ ایک ادھر کا امام، یہ امام صادق ہے، ادھر کا امام ادھر سے گزر رہا تھا، اور ایک مرتبہ دیکھا کہ امام دھوپ میں پسینے میں شرابور ہیں، محنت کر رہے ہیں، پھاوڑا چلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا فرزند رسول، نبی کی سیرت میں اور آپ کی سیرت میں کتنا فرق ہے؟ کہاں وہ قناعت، کہاں وہ پھٹا ہوا لباس، کہاں وہ اللہ، کہاں عبادت، اور کہاں یہ آپ کی زندگی کہ دنیا کمانے کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں کہ اس دھوپ میں بھی آپ کو سکون کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، جبکہ اس گرمی میں پرندے جانور بھی اپنے گھروں میں منہ چھپائے بیٹھے ہیں۔ یعنی دنیا سے ہٹیے، آخرت کی طرف لگ جائیے۔ امام نے ایک جملہ کہا، جملہ نہیں ہے، یونیورسٹی ہے، کہا میں اس دھوپ میں مدینے کی اس لیے محنت کر رہا ہوں، میں پسینے میں ڈوب کے اس لیے اپنے کھیت میں کام کر رہا ہوں کہ کہیں غیرت انسانی تو جیسے ذلیل کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور نہ کر دے۔ ہم اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ کہیں انسان کو بھیک مانگنے کی عادت نہ ہو جائے، اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ بدنصیب وہ ہوگا جسے دنیا میں ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئی ہو۔ اس لیے ذاتی بازوؤں پر عمل کرو۔ ایک شخص مدینے میں صحابی رسول، فاقے ہیں، گھر میں بھوک ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، رات دن کی تک و دو کے بعد بھی بچوں کو روٹی نہیں ملتی، تو ایک مرتبہ بیوی نے کہا کیوں نہیں سرکار دو عالم کے پاس جا کے کچھ مدد لے آتے، اب فاقے نہیں سہے جاتے، مصیبت برداشت نہیں ہوتی، رات دن کے فاقوں سے کب تک کوئی انسان زندگی گزار سکتا ہے، جاؤ اور رسول سے کچھ مانگ لاؤ۔ یہ شخص غیرت کا مارا ہوا چلا، مسجد نبوی میں آیا، صحابہ کرام سے مسجد چھلک رہی تھی، سرکار دو عالم نے نظر اٹھائی، اس کو دیکھا اور ایک مرتبہ مجمع کی طرف توجہ کر کے کہا کہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا، مگر جو قناعت کر کے خدا پر بھروسہ رکھے اور بازوؤں کو استعمال کر کے روٹی مائے، خدا اس میں رزق میں برکت دے گا۔ جملوں کو پھر سن لے، جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا، مگر جو محنت کر کے خدا سے مانگے گا خدا اس کو خزانہ غیب سے اس کی مدد کرے گا۔ غیرت انسانی نے اس کو ابھارا، مسجد سے چلا، گھر کی طرف چلا، خاموش ہو گیا، مگر وہاں مصیبتیں ہیں، فاقے ہیں، تگ و دو مصیبت ہے۔ اگلے دن پھر بیوی نے کہا جاؤ کچھ مانگ کے لاؤ۔ رسول نے پھر اپنی بزم میں بٹھایا، ایک جملہ کہا جو مانگے گا اسے دوں گا، لیکن جو قوت بازو پر بھروسہ کر کے خدا سے مانگے گا خدا اس کی مدد کرے گا۔ پھر یہ اٹھا، پھر چلا گیا وہاں گھر میں جہاں مصیبت ہے، فاقے ہیں، پھر بیوی نے اس کا آیا جاؤ کچھ لے آؤ، پھر نبی کی بزم میں بیٹھا، پھر وہی جملہ جو مانگے گا اسے دوں گا، اور جو نہ مانگے گا بازوؤں کی کمائی سے، محنت و مشقت سے خدا اس کی مدد کرے گا۔ یہ اٹھا، جنگل پہنچا، لکڑیاں توڑی، بوجھ بنایا، بازار میں لا کے بیچا، محنت کرتا رہا، مشقت کرتا رہا۔ نبی کے قول کی حرارت، دل میں عمل کرنے کی لگن، خدا کی ذات پر بھروسہ، قدرت نے برکت دی تو جانور خریدا، ملازم رکھا، آمدنی بڑھی، گھر میں کنیز بھی ہے، غلام بھی ہے، اللہ نے دولت دی، گھر میں سکون ہوا۔ ایک دن بیوی نے کہا کتنے خود غرض ہو، اس رسول کے صدقے میں جس نے ہمیں زندہ رہنے کا سلیقہ سکھایا، تم نے جا کے کم سے کم حضور کا شکریہ ادا کر دیا ہوتا، تاکہ ہمیں معلوم ہو جاتا ان کو بھی کہ میرے کہنے کے اوپر ایک صحابی نے عمل کیا اور اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے کہا ٹھیک کہتی ہو، صبح کا نماز کے بعد میں سب سے پہلے نبی کی خدمت میں جا کے بیان کروں گا، حضور کئی وقت کے فاقے سے آیا تھا، مگر آپ کے جملے پہ عمل کر کے محنت کی، مشقت کی، تگ و دو کی، اور اللہ نے آج اتنی برکت دے دی۔ صبح نماز پڑھی، چلا ہے جانے کے بعد جیسے ہی دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہے کہ سرکار دو عالم اس کے دروازے پہ کھڑے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں جو مجھ سے مانگے گا اسے دوں گا، مگر جو اللہ پہ بھروسہ کر کے محنت کرے گا اس کو اللہ اپنے خزانے سے دے گا۔
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہاں درود پڑھنے میں کنجوسی مت کیا کیجئے گا. یہ تو اسلامی اصول یہ بنا کے دیکھو، دنیا نہ چھوڑنا، دنیا سے تعلقات قائم نہ ترک نہ کرنا. تمہارا گھر ہو، تمہارا بار ہو، کاروبار ہو، سواری کا جانور ہو، اچھا لباس ہو، تمہاری بیوی ہو، شریک حیات ہو، تمہارے بچے ہو، ویل اسٹیبلش تمہارا، ویل ٹو ڈو تمہارا فرنیچر، سب کچھ ہو مکمل. دنیا میں رہنا تو عزت کی زندگی سے گزارنا. اسلام نے کبھی دولت کو حاصل کرنے کو منع نہیں کیا. اگر اسلام دولت کمانے کا منکر ہوتا تو زکوٰۃ کا حکم کیوں دیتا، خیرات کا حکم کیوں دیتا، صدقے کا حکم کیوں دیتا، فطرے کا حکم کیوں دیتا. یہ ایکسپورٹ بتا رہی ہے کہ اگر امپورٹ نہ کرو گے تو بانٹو گے کیسے، نہ کماؤ گے تو غریبوں کو دو گے کیسے، نہ بچاؤ گے تو خمس ادا کیسے کرو گے. تو لہٰذا یہ نکاسی بتا رہی ہے کہ برآمد نہ کرو گے، نہ کماؤ گے تو بانٹو گے کیسے. اسلام میں سب سے بڑا جو کفر ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا ہے. اللہ کی قسم دنیا نے جب فدق چھینا تھا تو اسی امید سے چھینا تھا کہ اہل بیت کے بچے فاقوں سے مرنے لگیں گے تو ہمت نہیں ہوگی. اس لیے سیاست کا تقاضا یہی ہے کہ کسی قوم کو مارنا ہو تو اس کی اکنومیکل لائن، بیک گراؤنڈ لائن، سپلائی لائن کو کاٹ دو، تاکہ اس کے پاس جب دولت نہ ہوگی تو بھوکا مرنے لگے گا. جب بھوک مرنے لگتا ہے انسان تو ضمیر بیچ دیتا ہے، احساس بیچ دیتا ہے. بھوکی قومیں کبھی نہیں اٹھا کرتی، بھوکی قومیں کبھی انقلاب نہیں بپا کرتی. جس کو کھانے کو نہ ہو اور وہ دوسروں سے مانگ کے کھاتا رہا ہو، کبھی وہ حق کی بات نہیں کہے گا. مولا یہ فرماتے ہیں کھلاؤ تاکہ تم میں حاکمانہ خون پیدا ہو، مت کھاؤ کہیں غلامانہ ذہنیت نہ پیدا ہو. دنیا کو کھلاؤ تاکہ رائل بلڈ پیدا ہو، مت کھاؤ کسی کا کہیں غلام ذہنیت نہ پیدا ہو. تو اب ظاہر ہے کہ دنیا نے بھی اہل بیت کا حق اس لیے لیا تھا کہ جب ان کے پاس مال نہ ہوگا تو ولولے ختم ہو جائیں گے، دنیا دار آدمی بھیڑ نہ لگائیں گے، صرف وہی رہ جائیں گے کہ جن کو دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا اہل بیت کی اقتصادی اکنومیکل پرابلم کریٹ کرنے کے لیے دنیا نے باغ لیا تھا تاکہ ان کو روٹیوں کے لالے پڑ جائیں اور حکومت سے ٹکرانے کا کوئی خیال ان کے دل میں پیدا نہ ہو. میں کہتا ہوں یہ تو ایک سائٹ تھا کہ دشمن نے یہ سوچ کر ان کا باغ لیا تھا کہ ان کے ولولے ختم کر دیں، مگر اللہ رے علی جب باغ چھینا تھا تو علی نے گدال اٹھا کے محنت شروع کر دی. ورنہ علی بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے جیسے ہندوستان کے ذمہ دار بیٹھ گئے سادات کرام کہ جب ذمہ دارہ چھن گیا تو کیا کریں، گھر میں بیٹھے ہوئے فاقے توڑ گئے. علی نے اس دور میں بیان کیا کہ اگر دنیا تمہاری سپلائی لائن کو کاٹ دے تو کبھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہ بیٹھنا، محنت کرنا، مشقت کرنا. اور اب جو ہم نے تاریخ پڑھی تو پتہ چلا کہ علی یہودی کے باغ میں محنت کر رہے ہیں. اے علی کہیں اور محنت کی ہوتی ہے، یہودی کے باغ میں محنت کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے سر جھک جاتے ہیں کہ ہمارا امام اور یہودی کے باغ میں محنت کر رہا ہے. کیا کوئی مسلمان ذمہ دار نہ تھا کہ جس کے ہاں محنت کر لیتے؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے معصوم کا جو بھی قدم ہوتا ہے وہ آنے والی نسلوں کے کریکشن اور اصلاح کے لیے ہوتا ہے. میں یہودیوں کا دشمن ہوں یا نہیں؟ بتاؤ، مرہب میرے ہاتھوں سے مارا گیا، امتر میرے ہاتھوں سے مارا گیا، جتنے بھی یہودیوں کے لیڈر تھے، جتنے بھی جنرل تھے میرے ہاتھوں سے قتل کیے گئے. تو یہودی سب سے بڑا دشمن مجھ کو سمجھتے ہیں. جب مجھ کو سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں تو یہ مجھے کبھی جاب نہ دیتے، کبھی ورک نہ دیتے، کبھی کام کے لیے نہ بلاتے. اس لیے کہ دشمن کا یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ جس سے دشمنی ہو اس کو کام نہ دو، کام نہ دو گے تو بھوکا مر جائے گا، مد مقابل نہ آ سکے گا. مگر علی سے دشمنی کے باوجود بھی یہودی بلا کر علی کو کام دے رہے ہیں. کیوں؟ علی نے ایک فلسفہ بتا دیا اکنومکس کا کہ ایماندار اگر ہو تو دشمن بھی دشمنی کے باوجود تمہیں کام دینے کے لیے ڈھونڈتا پھرے گا. ہے دشمن ہے اگر ہے ایماندار، ہے دشمن اگر ہے
دشمن ہے مگر محنتی ہے، دشمن ہے مگر ایماندار ہے، دشمن ہے مگر لگن سے کام کرتا ہے، دشمن ہے مگر امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تو جب تم حیدری بن جاؤ گے تو دنیا تم سے دشمنی تو رکھے گی مگر ڈھونڈتی پھرے گی، ارے کوئی حیدری انجینئر ہے تو بلاؤ، کوئی حیدری ڈاکٹر ہے تو بلاؤ، کوئی حیدری مزدور ہو تو بلاؤ، کوئی حیدری ورکر ہو تو بلاؤ، اس لیے کہ ہے تو یہ حیدری مگر ہے بڑے ایماندار۔ تو دنیا میں سب کے لیے جاب ایک مسئلہ بن سکتا ہے مگر کبھی علی کے نقش قدم پر چلنے والے انسان کے لیے مسئلہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ دنیا ڈھونڈے گی ایماندار لاؤ، ایماندار محنتی لاؤ، محنتی لگن والا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو۔ بزنس مین کو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ مزدور کون ہے، اسے تو اپنا بزنس چمکانا ہے۔ تو علی مرتضیٰ نے اس لیے محنت کر کے دنیا والوں کو راستہ بتا دیا کہ ہم دنیا کے منکر نہیں ہیں، ہم لذت کے منکر نہیں ہیں، ہم ذائقے کے منکر نہیں ہیں، اچھی غذا کھاؤ۔ ارے تم نہ کھاؤ گے تو اور کون مستحق ہے کھانے کے لیے؟ اللہ کی نعمتیں کیا مومن سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ اچھی غذا کھاؤ، مگر جب کھاؤ تو دیکھ لو حلال ہے یا حرام۔ جب لقمہ کھاؤ تو دیکھ لو کہ زکوٰۃ نکل چکی ہے یا نہیں، لقمہ کھاؤ تو دیکھ لو کہ خمس ادا ہوا ہے یا نہیں، کھاؤ تو کچھ دیکھ کے کھاؤ کہ حق ادا ہوا یا نہیں۔ جب لقمہ پاک و پاکیزہ ہو، کلو اب کھاؤ، پیو دیکھ کے پیو، نجس تو نہیں ہے، دیکھ کے پیو عقل کی دشمن تو نہیں ہے، دیکھ کے پیو خون میں زہر تو نہیں ملا گی، دیکھ کے پیو حق بھی ہے یا نہیں، دیکھ کے پیو بھائی کا خون تو نہیں ہے۔ کلو واشربوا ولا تسرفوا، زیادتی مت کرو۔ تو جب دنیا میں رہو تو کھاؤ پیو سب کچھ کرو مگر آخرت کو نہ بھولو، اور جب آخرت کا خیال ہو تو دنیا کو نہ بھولو۔ کھیت پر جاؤ مگر نماز کا خیال رہے، نماز پڑھو مگر کاروبار کا خیال رہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد میں تسبیح لے کے بیٹھ گئے ہو اور آفس ٹائم نکل گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رات دن قرآن پڑھ رہے ہیں اور بیوی بچے فاقے کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہر وقت اللہ 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 کر رہے ہیں اور کوئی خیال نہیں ہے کہ آپ کے بچے کیا کھائیں گے؟ میں نے کہا واقعہ سنایا تھا، پھر سنا دوں رب کے لیے۔ مولا کائنات کوفے میں آئے ہیں، ظاہر خلافت کا زمانہ ہے، کوفے کے رئیسوں نے لیڈروں نے آ کے مولا کو انوائٹ کیا کہ چلیے مولا ذرا ہم اپنی مسجد دکھا دیں آپ کو۔ مولا کائنات اپنی مسجد دیکھنے کے لیے آئے تو مسجد کے کونے میں دیکھا کہ کچھ آدمی اللہ 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 گریا و زاری نالا و شیون رکوع قیام سجدہ، دے اللہ دے رسول دے اللہ دے۔ یا اللہ اتنے سجدے، اتنی عبادت! مولا فرماتے کون ہے یہ؟ کہا مولا یہ رجال الحق ہیں۔ کہا یہ رجال الحق کیا ہوتا ہے؟ اللہ والے۔ کہا ہاں بتاؤ اللہ والے کیا چیز ہیں؟ کہ وہ ہیں جو رات دن عبادت کرتے ہیں، تسبیح تحلیل گریا و زاری قیام سجود، اللہ اللہ خلوت اللہ۔ مولا کتنے خوش ہونے چاہیے؟ ہاں اتنی عبادت گزار، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک تمام رات اللہ اللہ۔ مولا فرماتے ہاں اللہ ہوگا، یہ بتاؤ کھاتے کیا ہیں؟ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ کھاتے کیا ہیں؟ کہا یہ رات دن جو نماز پڑھتے ہیں یہ کھاتے کیا ہیں؟ ہاں مولا کچھ نہیں کھاتے، اللہ کرتے ہیں۔ کہا جیتے کیسے ہیں؟ کہا محلے والا کوئی رحم کھا لیتا ہے تو انہیں کھلا دیتا ہے، رحم کھا کے انہیں کھلا دیتا ہے۔ مولا نے ایک ٹیڑھا سوال کیا، اچھا اگر کسی کو رحم نہ آئے تو کیا کھاتے ہیں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات تھی، مگر مولا پوچھنے ہیں کسی کو رحم نہ آئے تو کیا کھاتے ہیں؟ کہا مولا کچھ نہیں کھاتے، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں بیچارے۔ عصمت کی پیشانی پر نفرت کے بل پڑنے لگے، علی کے چہرے سے غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوئے۔ فرماتے ہیں تمہارے اس کوفے کی مسجد کے یہ نمازی کوفے کے بازار کے ان کتوں جیسے ہیں کہ جن کو روٹی ڈال دی تو خالی بننا پڑے ہوئے ہیں۔
میرا پہلا آرڈیننس ہے کہ ان سب کو مسجد سے نکالو، ان کے ہاتھوں میں گدال دے دو، ان سے کہہ دو کہ محنت و مشقت کریں، اور دن بھر محنت کے بعد جب شام کو مسجد میں آئیں تو بارگاہ خدا بندی میں سر جھکا دیں۔ یہ ایک سجدہ ان کے 1000 برس کی عبادت سے کہیں زیادہ عظیم۔ آپ نے اندازہ لگایا، یہ ہے اسلام کا تصور کہ دنیا میں ڈوبو، آخرت کو یاد رکھو، آخرت کا خیال ہو، مگر دنیا کو نہ بھولنا۔ نماز پڑھو تو یہ دیکھ کے پڑھنا کہ بیوی بچوں کو روٹی دی ہے یا نہیں، اور جب بیوی بچوں کے لیے روٹی کی جستجو کرو تو یہ نہ بھول جانا کہ نماز کا وقت آگے کہیں گزر نہ جائے۔ یہ ہے اسلام کہ ایکسٹریمسٹ نہ بننا، بلکہ نقطہ ہو بیچ میں، نہ یہ ہے نہ یہ ہے، نہ تنہا دنیا کے نہ تنہا آخرت کے۔ مولا اب فرماتے ہیں دنیا اس طرح کماؤ جیسے ہمیشہ یہی رہنا ہے، اور آخرت کی طرف ایسے جھکو جیسے ابھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اس کا جو میڈیا نکلے گا وہ یہی ہوگا۔ رسول نے فرمایا ہے کہ جس نے دنیا ڈبو دی آخرت کے لیے، جس نے آخرت تباہ کر دی دنیا کے لیے، لیسا منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ہے اسلامی کی سپیڈ کہ جس نے آخرت کا تصور بھی پیش کیا تو دنیا کے ساتھ۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو تو مسجد میں پڑھو، نماز پڑھو تو باجماعت پڑھو، تاکہ ایک تمہارا مسجد کا لیڈر ہو، قطار باندھ کے پڑھو تاکہ بھائی اور برادری کا احساس ہو، اونچ اور نیچ مٹ جائے۔ دیکھو آگے پیچھے نہ ہو جانا، ایک ہی صف میں ہو جانا، شانے سے شانہ ملا رہے۔ قیام کرو تو ساتھ، رکوع کرو تو ساتھ، سجدے کرو تو ساتھ۔ ارے جب اللہ کی عبادت میں ساتھ ہو تو تجارت میں بھی ساتھ ہو جاؤ گے، محبت میں بھی ساتھ ہو جاؤ گے۔ جب مسجد میں بھائی کو نہ چھوڑا تو میدان جنگ میں بھائی کو کیسے چھوڑو گے؟ بتاؤ، نماز سے خدا کو فائدہ ہوا یا تم کو؟ روزہ رکھو، عبادت ہے آخرت کی چیز، مگر انصاف سے بتاؤ، روزہ جب رکھا تو سب بھوکے، رئیس بھی بھوکا، غریب بھی بھوکا، مفلس بھی بھوکا، تجارت بھی بھوکا، پوری دنیا کو ایک ہی وقت میں بھوک کا احساس دلا دیا۔ احساس دلانا بھی بہت بڑی بات ہے، ورنہ رئیس کو پتہ بھی نہ چلتا کہ بھوک کیا ہے۔ تو رئیس کے دل میں احساس پیدا کر دیا کہ بھوک کچھ ہے، اور غریب کے دل میں احساس پیدا کر دیا کہ ٹھیک ہے، یہ رئیس صحیح مگر حکم خدا کے آگے ہم دونوں بندے ہیں۔ حج کا حکم دیا تو پوری انسانیت ایک جگہ جمع ہو گئی تاکہ اسلامی مسائل ایک دوسرے سے سمجھ سکے۔ یہ تھا اسلامی تصور کہ دنیا میں ڈوبو تو آخرت کا خیال رہے، اور آخرت کی طرف جھکو تو دنیا کا خیال رہے۔ جس نے دنیا ڈبو دی اس کی آخرت بھی نہ سنور سکی، اور جس نے آخرت ڈبو دی اس کے پاس دنیا بھی نہ رہ سکی۔ تو لہذا دنیا کماؤ، آخرت کو نہ گنوا دینا، آخرت کے لیے کوشش کرو، مگر دنیا کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ یہ ہے اسلامی تصور کہ دونوں چیزیں تمہارے ساتھ رہیں، نہ دنیا ڈبونا نہ آخرت کو فراموش کرنا۔ یہ تھا، اور اسلام کی پوری تاریخ انہی دو نقطوں کے درمیان میں ٹکراتی رہی کہ جب دنیا کماؤ تو آخرت کا خیال، اور آخرت کماؤ تو دنیا کا خیال۔ بیوی کا حق نہ مارنا ورنہ عبادت حرام ہو جائے گی، بچوں کو بھوکا نہ رکھنا ورنہ قرآن پڑھنا حرام ہو جائے گا، ماں باپ کو نہ بھولنا ورنہ حج حرام ہو جائے گا، عزیز و اقارب کو نہ ستانا، تمہارا تقوی و طہارت بیکار ہو جائے گا۔ ماں کو ناراض کر دیا تو آخرت کا منہ نہ دیکھ سکو گے، دروازے جنت پر روک دیے جاؤ گے۔ نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، سب کچھ ہو، مگر ماں کا حق لے کے آئے ہو۔ تو لہذا آخرت بھی انہی کی ہے جس کے ہاتھوں میں دنیا ہے۔ اور جب اسی اسلام کے اوپر لگزری لائف کا فلسفہ تھوپ دیا جائے تو دنیاوی فلسفہ ابھرتا ہے۔ کھاؤ پیو موج کرو، کچھ بھی کھاؤ کچھ بھی پیو، کچھ بھی طرح سے خوش رہو۔ بس جب اس فلسفے کو سمیٹو گے تو یزید بن جائے گا،
اور اسلام کے نظریات کو سمیٹو گے تو حسین. ایک طرف لگژری لائف کا تصور، ایک طرف دین اور دنیا دونوں کو ملا کے چلنے کا تصور. یہ حسین ہیں اور وہ یزید. یزید جو تخت اقتدار پر بیٹھ کر انسانوں کو غلام بنا رہا. حسین جو جھکی ہوئی انسانیت کے سروں کو یزید کی چوکھٹ سے اٹھا کر معبود کے دروازے پہ لا کے رکھا. اب ایک ہی سوال تھا کہ یزید کے نظریات ویو تسلیم کر لو جس کا نام ہے بیعت. کہ یزید تیرے پاس سب کچھ زندگی ہے، زندگی کے پاس کچھ نہیں، اور میرے پاس بھی اگر صرف یہی زندگی ہوتی تو میں کبھی موت کو گلے سے نہ لگاتا. میرے پاس دو زندگیاں ہیں، ایک دنیا کی ایک آخرت کی. تو اگر اس دنیا والی زندگی کو تباہ کرنا چاہتا ہے کر لے، آخرت کی زندگی میرے پاس ہے. یزید تیرے پاس صرف دنیا ہے، آخرت نہیں. ہمارے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. فرق یہ ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے. تو اگر چند روز کی زندگی کو قربان کر دیں گے آخرت کی زندگی کے لیے تو سودا گھاٹے میں نہیں ہے، فائدہ ہے. تو لہٰذا اگر ہمیں آخرت کی زندگی پر یقین نہ ہوتا تو زیادہ سے زیادہ ضد میں آ کر میں اپنی جان دے دیتا، اپنے بچوں کی شہادت کو قبول نہ کرتا. یہ بیٹوں کے لیے جو میں نے موت قبول کی، تو کون باپ ہے جو بیٹے کو موت کی طرف ڈھکیل دے؟ تو اگر موت کوئی رسوا چیز ہوتی تو کبھی حسین اکبر کی جوانی کو موت کی طرف دھکا نہ دیتے. مگر جب حسین کی معصومانہ آنکھوں نے آخرت کی تابناک زندگی کو دیکھ کر یقین کر لیا تو بیٹا اس دنیا میں کیا رکھا ہے. تو صرف مولا ہی کو یقین نہ تھا، حسین کے ساتھ جتنے بچے تھے ان کو معلوم تھا ہاں یہ بھی دنیا ہے، مگر اسی دنیا سے گزر کر ہم آخرت کی منزل میں قدم رکھیں گے. یہ دنیا وسیلہ ہے آخرت کے لیے، دنیا زینہ ہے آخرت کے بام کے لیے. دنیا سورس ہے، اگر یہ نہ ہو تو آخرت کیسے ہوگی؟ تو لہٰذا اس کو یوٹیلائز کرو اور آخرت حاصل کر لو. حسین اسی فلسفے کو لے کے کربلا میں آ گئے. گھوڑا چلتے چلتے رک گیا، چلتے چلتے رک گیا. مولا گھوڑے سے اترے، دوسرا بلایا. ایڑ دی، وہ بھی نہ بڑھا، تیسرا بلایا. 7 گھوڑے بدل گئے، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. مولا مسکرا کے گھوڑے سے اتر جاتے ہیں. مسکرایا، دوسرا بدل لیا. کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ مولا نے غصے میں آ کے کسی جانور کو سزا دی ہوگی، بڑھتا کیوں نہیں ہے. گھوڑے بدل گئے، مزاج نہ بدلا. جب کوئی گھوڑا آگے نہ بڑھا تو خود آپ تشریف لائے زین سے زمین پر. معلوم ہو گیا اطراف کی بستیوں کو، پبلک کو، کہ فرزند رسول آ رہا ہے. قبیلہ بنی اسد اور دوسرے قبیلے جمع ہو گئے. معصوم ہیں، جانتے سب کچھ ہیں، مگر انجان بن کے پوچھ رہے ہیں کون سی یہ زمین ہے جہاں ہمارے جانور رک گئے. مولا بھی جان کے انجان بنے ہیں، اور جن سے پوچھ رہے ہیں وہ بھی گھبرا کر کچھ چھپانا چاہتے ہیں. مولا اس کا نام ماریا ہے. ماریا، اس کا کچھ اور بھی نام ہے. اے مولا، جب معلوم ہو گیا کہ اس کا نام ماریا ہے تو چپ ہو جائیے، مگر یہ پوچھنا کہ اس کا اور بھی کچھ نام ہے. کہاں مولا؟ شت فرات. کہا اس کا کچھ اور بھی نام ہے؟ اس کا کچھ اور بھی نام ہے؟ سب چپ ہیں. بتاؤ اس کا کچھ اور بھی نام ہے؟ ایک بوڑھے نے سر جھکا کے کہا ہاں مولا، اس کو کربلا بھی کہتے ہیں. اور اگلا جملہ کہا مولا یہاں نہ رکیے گا، یہاں ہر نبی رویا ہے. مولا
ہماری زندگی اسی میدان میں گزری ہے. یہاں راتوں کو کچھ رونے کی آوازیں آتی ہیں. ہم بزرگوں سے سنتے آئے ہیں مولا کہ یہاں ہر نبی کا خون بہا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ کسی زمانے میں کوئی نبی کا بیٹا یہاں مارا جائے گا. مولا یہاں سے گزر جائیے. کہا بھائیو یہ زمین کس کی؟ کہا مولا ہم لوگوں کی. کہا بیچو گے؟ کہا نبی کے بیٹے پہ قربان ہے، بیچنے کا کیا سوال ہے. کہا نہیں قیمت لے لو، قیمت لے لو. مولا نے قیمت ادا کی. تحریر لکھو. تحریر لکھی گئی. زینب سن رہی ہے، زمین خریدی جا رہی ہے، زمین خریدی جا رہی ہے. صحرا، یہ جنگل، یہ ویرانہ جہاں کوئی نہیں ہے. فضہ، کیا تمہارا امام اس صحرا کو خریدے گا؟ فضہ، امام سے کہہ دو کہ یہ زمین اگر خریدنی ہے تو میرے اکبر کے نام خریدیں. فضہ کی کہتی ہے مولا شہزادی یہ زینب کبریٰ کا یہ حکم ہے کہ زمین خریدنی ہو تو اکبر کے نام خریدے. مولا کہتے ہیں ہاں اکبر کو بھی زمین ملے گی، اکبر کو بھی زمین ملے گی. زمین لے لی، پیسے دے دیے. کہا کہ بنی اسد یہ زمین ہماری ہے، یہ پیسے تمہارے، مگر یہ زمین ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں. کہا مولا یہ لی کیوں تھی اور واپس کیوں کر رہے ہیں؟ کہا یہاں کچھ قبریں بنیں گی، کچھ قبریں بنیں گی. قبریں بننے کے بعد کچھ قافلے آئیں گے، کچھ مسافر یہاں ٹھہریں گے. دیکھو جب مسافر ٹھہرے تو انہیں 3 دن ہماری طرف سے مہمان رکھنا، کوئی بھوکا نہ رہ جائے، کوئی پیاسا نہ رہ جائے. اے مولا یہ زمین خریدی اور دے دی کیوں؟ ہم نہیں چاہتے کہ میرا کوئی چاہنے والا کسی غیر زمین پر رکے اور دنیا اسے تانا دے کہ حسین کا زائر ہماری زمین پر رکا ہے. اب جب آنا تو اپنے امام کی زمین سمجھ کے رہنا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا مہمان ذلیل ہو. اور جب یہ مولا نے کہا 3 دن، معلوم ہوتا ہے کہ امام کو معلوم تھا کہ 3 دن بھوکے پیاسے یہاں شہید ہوں گے تو آنے والا ہماری طرف سے کھائے. یہ وصیتیں، اور پھر ایک حکم دیا کہ دیکھو یہاں کچھ لاشیں پڑی ہوئی ہوں گی، ایک لشکر اپنے نجس کشتے دفن کر کے چلا جائے گا اور ہماری لاشیں چھوڑ دے گا. اے بنی اسد کے نوجوانوں، گھروں سے باہر نکل کے ہماری لاشیں دفن کر دینا. اور ایک مرتبہ یہ جملے کہہ کے امام پلٹے عورتوں کی طرف. بنی اسد کی عورتوں، اگر خوف سے تمہارے مرد گھر سے باہر نہ نکل سکے تو تم آ جانا، غریبوں کی لاشوں کو دفن کروا دینا. اور اس کے بعد مولا چھوٹے چھوٹے بچوں میں بیٹھ گئے، اگر تمہارے ماں باپ خوف سے باہر نہ نکلے تو کھیلتے ہوئے باہر آ جانا، مٹھیوں میں مٹی لے لے کر ہماری لاشوں پہ ڈال دینا. یہ مولا وصیت کر رہے ہیں. اور ادھر وصیت تمام ہوئی اور ایک مرتبہ ایک آندھی سے چلی. پیلے رنگ کی یہ گرد خاک اڑی اور تمام حسین کے ساتھی اس پیلے رنگ کی خاک میں ڈھک گئے. اندر سے محمل سے آواز آئی، بھیا
آندھیاں راستے میں ملی، طوفان راستے میں ملے، مگر زینب کی رضا سر پہ باقی رہی۔ اے حسین، یہ کون سی ہوا تھی جس سے میرے سر کی رضا اتر گئی؟ مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زینب یہ ہوا نہیں ہے، آنے والے واقعات کی اطلاع ہے۔ اب وہ زمین ہے کہ جہاں نبی زادی کے سر سے رضا اتر جائے گی۔ عباس ہم یہی رکیں گے، عباس ہمارا قیام یہی ہوگا۔ اور یہ کہہ کے امام نے ایک جملہ کہا کہ ہم بڑھ رہے ہیں، موت ہمارے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے۔ علی اکبر نے یہ جملہ سنا، تڑپ کے آگے آگے بڑھے۔ بابا، آپ نے موت کا ذکر کیا؟ کہا میرے لال، موت ہمارے انتظار میں ہے۔ کہا بابا یہ بتائیے ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ کہا بے شک بیٹا ہم حق پر ہیں۔ علی اکبر کی جوانی مسکرائی، بابا تب ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم موت پہ ٹوٹ پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے۔ یہ جوانی کے الفاظ، مولا مسکرائے۔ عباس خیمے نصب کرو۔ عباس نے حکم دیا، خیمے نصب ہوئے۔ اور جب عباس کی کمان میں فرات ہے تو یقیناً سکینہ کا خیمہ فرات کی موجوں کے نزدیک نصب ہوگا۔ دریا کی ٹھنڈی ریت سکینہ کے قدموں کے بوسے لے رہی تھی۔ فرات سے گزرتی ہوئی ٹھنڈی ہوا معصوموں کو سلام کر کے گزر جاتی۔ خیمے نصب ہو گئے امام کا خیمہ فرات کے نزدیک، تاکہ امام کو کوئی زحمت نہ ہو۔ اگلا دن آیا کہ ایک مرتبہ کوفے سے ایک لشکر آیا، ہمارے ساتھ شمر نزدیک فرات کے کنارے جناب علی اکبر ٹہل رہے۔ یزید کے ایک ذلیل سپاہی نے آگے بڑھ کر جناب علی اکبر سے کہا، فرزند حسین، حاکم کوفہ کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا لیجئے۔ یہ جملہ جناب علی اکبر سے کہا تھا جو پیچھے سے شیر کے گرجنے کی آواز آئی۔ اکبر میرے لال ذرا ہٹ جاؤ۔ عباس آگے بڑھے، تم مجھ سے کہو خیمے ہمارے امام کے خیمے اور فرات سے اٹھ جائیں؟ کیا تمہارے امیر کو خبر نہیں کہ عباس زندہ ہے اور عباس کے ہاتھوں میں شمشیر ہے؟ نظر اٹھائی تو فرات کا پانی خون سے سرخ ہو جائے گا۔ عباس کے یہ جملے تمام نہیں ہوئے تھے۔ مولا کیا کریں، وہ مولا جو زور امامت سے کائنات روک دے، وہ عباس کے پاس نہیں آتے، دوڑ کے زینب کے پاس گئے۔ زینب غضب ہو گیا، عباس کو جلال آ گیا۔ زینب غضب ہو گیا، عباس کو جلال آ گیا۔ اب زینب کیا کرے؟ در خیمہ پہ آگے آواز دی، فضہ ذرا جلد آنا۔ فضہ آئی۔ فضہ جا کے عباس سے شہزادی کا حکم سنا دو کہ زینب کبریٰ کا یہ حکم ہے۔ جناب فضہ آئی، عباس کا ہاتھ شمشیر کے قبضے پہ جا کے رکا تھا، دانت پہ دانت جمے ہوئے تھے، آنکھیں دشمن کے آخری سپاہی پہ مرکوز ہو گئی تھی۔ فضہ آگے بڑھی، عباس کے کانوں میں کچھ کہا۔ یا تو ہاتھ قبضے پہ تھا یا ہاتھ کانپنے لگا۔ عباس سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ فضہ شہزادی سے کہہ دینا غلام تلوار نہ چلائے گا، شہزادی سر سے ردا نہ اتارے۔ ہم تلوار نہیں چلائیں گے فضہ، مگر زینب سے کہہ دینا للہ شہزادی سر سے ردا نہ اتارے۔ اے میرے ابا، زینب کی رضا کا کتنا خیال تھا تجھے، اور جب یہی زینب کی 8ویں محرم ناقے پہ بیٹھی ہوئی فرات کے کنارے سے گزری تو آواز دی، عباس، اے میرے عباس ذرا نظر اٹھا کے زینب کو دیکھو بھیا،
ارے تم نے تو میرے پردے کو بچانے کی قسم کھائی تھی. تاریخ کہتی ہے فرات کے کنارے پڑا ہوا عباس کا لاشا پلٹ گیا. اے شہزادی، حکم معصوم سے عباس مجبور. اجرکم اللہ. حسین کے عزاداروں، ایک مصیبت ہے اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. شام کا بازار، دنیا تماشا بھی، آل رسول مسلمانوں کے نرغے میں تماشائی بنے. ایک شخص نے دیکھا کہ ہر نیزے پر ایک ایک شہید کا سر ہے، مگر ایک نیزہ ایسا ہے جس پر کوئی سر نہیں. نو کے نیزہ پر لگا ہوا خون بتا رہا ہے کہ اس نیزے پر بھی کبھی کسی کا سر ہوگا. یہ شخص چاروں طرف سے پوچھتا ہے بھائیوں اس نیزے کا سر کیا ہوا؟ ہر نیزے پر ایک سر ہے مگر یہ خولی کے ہاتھ میں جو نیزہ ہے اس پر کوئی سر نہیں. ایک مرتبہ کسی نے کہا ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ جو بیمار ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے ہوئے ہیں اس سے جا کے پوچھو. یہ شخص آگے بڑھا پوچھتا ہے کہ بیمار، ہر نیزے پر ایک سر ہے مگر ایک نیزہ ایسا بھی ہے کہ جس پر کوئی سر نہیں ہے. ایک مرتبہ بیمار کربلا نے کہا کہ تجھ کو اس کی وجہ نہیں معلوم؟ کہا یہی تو معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس نیزے کا سر کیا ہوا. ایک مرتبہ بیمار نے کہا یہ بتا دے کہ میری پھوپھی نزدیک تو نہیں، یہ دیکھ کہیں سکینہ قریب تو نہیں؟ کہا نہیں بیمار، کوئی پھوپھی کوئی بچی نزدیک نہیں ہے. کہا دیکھ وہ خولی کے گھوڑے کی لگام میں ایک سر بندھا ہوا ہے. کہا بیمار میں دیکھتا ہوں کہ خولی کے گھوڑے کی لگام میں ایک نوجوان کا سر ہے. یہ اے بیمار یہ سر کس کا؟ کہا تو نے نہیں پہچانا؟ یہ میرے چچا ابو الفضیل عباس کا سر. ارے جب نو کے نیزہ پر سر جاتا ہے، زینب کا کھلا ہوا سر عباس کے سامنے، سکینہ کے کانوں سے خون بہتا ہوا عباس کیسے دیکھے؟ نو کے نیزہ سے سر گر پڑتا ہے. خولی نے اپنے گھوڑے کی لجام میں سر باندھا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین